السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب انتہائی ادب خلوص اور محبت کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین نوجوان دوستوں طالب علم بھائیوں، اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و کرم کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے مجاہد ملت قاطع رفض بدعت حضرت قاری محمد احمد مجاہد صاحب مرحوم کو سبب اور ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد مختصر وقت کے لیے مجھے اور آپ کو وہ درس قرآن کے عنوان سے جمع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور میری آپ کی حاضری کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت کے لائب بے عیب کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ الاحزاب، پارہ نمبر 22، سورت نمبر 33،
آیت کریمہ نمبر 40۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین فرامین اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے تلاوت کیے گئے حق جل شانہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج کی نشست میں حق سچ بات حق نیت کے ساتھ حق طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ جل شانہ قبول فرما کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ذریعہ نجات بھی بنائے۔ اللہ رب العزت نے میری آپ کی اور سارے عالم کے تمام انسانوں کی کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو لاوارث نہیں چھوڑا کہ جو بھی اٹھے اپنی مرضی کے ساتھ دین کی تشریح کرے، تعبیر کرے، تفصیل بیان کرے، نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے پاس نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ ہر دور ہر زمانے میں جب اللہ نے ضرورت سمجھی ایک انسان کو منتخب فرمایا، نبوت کا تاج پہنایا، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی دیہات گاؤں میں بھیج دیا تاکہ وہ جا کے لوگوں کو اللہ جل شانہ کی توحید کی دعوت دے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے شاہکار بنائے ہوئے اس انسان سے کتنی محبت، عقیدت اور پیار ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو کے آ جائے، اور کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور دین سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور جب سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اللہ نے یہ ذمہ داری علماء کو سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں۔ دین سمجھنے کے لیے اب ہمیں علماء کرام کی طرف رخ کرنا ہوگا، اہل حق کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے انسان کو ہی نبی بنایا، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو۔ وہاں سے یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، چلتے چلتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں میں، مختلف خاندانوں میں۔ آخر میں میرے آپ کے آقا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، چلتا رہا، اس کو کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر مکمل ہو گیا، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، معاذ اللہ۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت تکمیل کو پہنچ گئی، مکمل ہو گئی، جتنے نبی اللہ نے بھیجنے تھے بھیج دیے، جتنے نبیوں کی ضرورت تھی اللہ نے پوری کر دی۔ اب قیامت تلک نہ کسی نبی نے پیدا ہونا ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اور نہ کسی نبی کی گنجائش ہے۔ پہلے زمانے میں نبی آتے تھے، کوئی کسی قوم کا نبی، کوئی کسی قبیلے کا نبی، کسی خاندان کا نبی، کسی شہر کا نبی، کسی ملک کا نبی۔ لیکن جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، تو فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا۔ اب جتنے دنیا میں انسان آباد ہیں وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں،
سب کی طرف آخری نبی بن کے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو معاذ اللہ منکر اور انکاری ہو جائے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ یعنی پہلے قوم، قبیلے، خاندان، ملک، شہر، چھوٹی چھوٹی محدود علاقے، اوقات، جگہ، لوگ، ان سب حد بدیوں کو اللہ نے توڑ کر ساری انسانیت کے لیے ایک رسول بنا کے بھیج دیا۔ ساری انسانیت کے لیے، جو مان رہے ہیں ان کے لیے بھی نبی وہی ہے، جو نہیں مان رہے ان کے لیے بھی نبی وہی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ وہ مان لیں، کامیابی اسی لیے کہ وہ تسلیم کر لیں۔ اگر وہ نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ کی عظمت اور شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ نقصان یا فائدہ ماننے والوں کا یا انکار کرنے والوں کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ انسانوں سے بھی اوپر کا درجہ، سارے جہانوں کے لیے جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کے نبی حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے تشریف لا چکے۔ جب سارے انسان بھی اسی میں آ گئے، سارے جہان بھی اسی میں آ گئے، ساری کائنات سمٹ گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماتحت آ گئی۔ جب کائنات اور جہان سے باہر کچھ ہے نہیں تو کسی اور نبی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ختم نبوت۔ نبوت کا دائرہ مکمل ہو گیا، نبوت کا دائرہ کار مکمل ہو گیا۔ جو اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ ہر چیز جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے، جس کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ہے، جس کا شروع ہے اس کا ختم بھی ہے۔ جس کا آغاز اللہ نے کیا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اس کو اللہ نے مکمل کر دیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، اول سے بھی پاک ہے، آخر سے بھی پاک ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے وہ ہے، ہر انتہا کے بعد وہ ہے۔ اس کو ابتدا اور انتہا کی محتاجی نہیں، ضرورت نہیں۔ یہ جس کی بھی ابتدا ہے اس کے لیے انتہا ہے۔ اور یہ بھی ضابطہ ہے کہ جہاں ابتدا ہوتی ہے نا انتہا بھی وہی ہوتی ہے۔ ایک سمت سے ابتدا آ رہی ہے تو دوسری جانب سے جب واپس آپ جائیں گے وہیں پہ انتہا بھی ہوگی، وہیں پر ابتدا بھی ہوگی۔ ایک سوال یہ کہ اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ جو جاری فرمایا بند کیوں کیا؟ اس کا جواب میں نے دے دیا کہ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ختم بھی ہوتی ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا اینڈ بھی ہوتا ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ ختم بھی تو ہونا ہے، کہیں مکمل بھی تو ہونا ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر ابتدا کے بعد ہے، ہر انتہا سے پہلے ہے، ہر انتہا کے بعد ہے۔ اس کے لیے ابتدا انتہا کا کوئی چکر نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اللہ اگر تو نے یہ نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا، مکمل کرنا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیوں مکمل کیا، کسی اور نبی پر کیوں مکمل نہیں کیا؟ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، کتنی بڑی جلیل القدر شخصیت اور پرسنالٹی کہ اللہ کے نام پہ جو کچھ وہ قربان کر سکتے تھے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ اپنی جان بھی آگ میں ڈلوائی، اپنے والد کا گھر بار چھوڑ دیا، ملک کے سربراہ سے، سردار سے، بادشاہ سے ٹکر لی، قوم سے لڑائی لی، اپنے بیوی بچوں کو اللہ نے کہا جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ، چھوڑ آئے،
جو اللہ نے امتحان لینا چاہا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیابی کا سہرا پہنتے ہیں، گولڈ میڈلسٹ حاصل کرتے ہیں، سرخرو اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ اتنا تیرا عظیم اور جلیل القدر پیغمبر کے تیرے نام پہ سب کچھ لگا دینے والا، اتنا بڑا اعزاز، پروٹوکول، ختم نبوت کا تاج اگر پہنانا تھا اس کو پہنا دیا جاتا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھیے، سب سے زیادہ قرآن میں جس پیغمبر کا ذکر ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ براہ راست ہم کلام ہونے والے، کلیم اللہ کا لقب پانے والے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یا اللہ ان پر ختم کر دیا جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ کی کبریائی کے لیے، بڑائی کے لیے، توحید کے پرچار کرتے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزار چھوڑے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ترانے پڑھے، اللہ ہی کو پکارا، پہلے انبیاء کو نہیں پکارا، پچھلوں کو نہیں پکارا، کسی مخلوق میں کسی کو نہیں صدا لگائی۔ اللہ اتنا توحید کا داعی پیغمبر یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں جا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے تیری توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ختم کرنا تھا تو پہ کر دیا جاتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ یا اللہ تمہیں سلسلہ اگر یہ مکمل کرنا تھا تو جو ساری انسانیت کے باپ ہیں، ساری انسانیت کے جد ہیں، ان پہ مکمل کر دیا جاتا۔ کسی پہ کس کا نام دیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کسی اور پہ مکمل نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں مولی صاحب، جس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی ہوتا ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے انجام بھی وہی ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے اینڈ بھی وہی پہ ہوتا ہے، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے انتہا بھی وہی پہ ہوتی ہے۔ نبوت کا سلسلہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جاری کیا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن اگر تو آدم عالم دنیا سے پیچھے پلٹ عالم ارواح میں جا کے دیکھ تو تجھے نظر آئے گا اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ سارے نبیوں کا جلسہ ہے، سارے نبی موجود ہیں، اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لیا ہے کہ اے نبیوں، اے رسولوں، تمہیں کتاب دوں گا، رسالت دوں گا، نبوت دوں گا، شریعت دوں گا، تمہیں پیغام دوں گا، توحید کا لے کے جاؤں گے، لیکن یاد رکھنا ثم جاءکم رسول، پھر تمہیں میں سے ایک رسول آئے گا، تم سب کو اس میں ایمان بھی لانا ہوگا، اقرار بھی کرنا ہوگا، اس کی نصرت بھی کرنی ہوگی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، میرے اس بات کا، اس عہد کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، اللہ ہم اس کے اقراری ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس نبی کی نبوت منوائی جا رہی ہے اور سارے نبیوں سے منوائی جا رہی ہے، اس نبی کو بھیجا سب سے آخر میں ہے، لیکن نبوت کب دی ہے، نبوت کا آغاز کب ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے آقا کا ارشاد یہ ہے کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی رسول بن چکا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، مجھے تب بھی اللہ نے نبی بنا دیا تھا، اور سارے نبیوں کو نبوت ملی، بعد میں نبوت ملی میرے آقا کو، پہلے بھیجا آخر میں گیا، اس ذات سے آغاز ہے، اینڈ بھی اسی ذات سے ہوگا، کسی اور میں نہیں ہوگا، جس ذات سے ابتدا ہے انتہا اسی ذات پہ ہوگی۔ آپ مثال دیجئے، آپ نے بٹن آن کیا، سوئچ آن کیا، بلب جل گیا، پنکھا چل گیا، اسپیکر آن ہو گیا، لائٹیں جل گئی، کمپیوٹر چل گئے، موٹر چل گئی، بجلی چل گئی اور فریج چل گئی، سب چیزیں روشن ہو گئی، بجلی آ گئی، کرنٹ آ گیا، روشنائی ہو گئی، چمکدار ہو گیا پورا کمرہ۔ اس سوئچ کے پیچھے کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو کھمبے کے اندر، میٹر کے اندر بجلی کی تاریں جا رہی ہیں، ٹرانسفارمر ہے، پھر اس سے آگے بجلی کا گریڈ ہے، وہاں تک جا رہی ہے، یہاں سے شروع کرو تو وہاں جاتا ہے، اور وہاں سے شروع کرو تو
جہاں سیدنا آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے انسان وہ ہے، ان کے بیٹے شیز سے چلتا رہا، آگے ان کے بیٹے حام، سام، حافظ، یافس، یہ سارے چلتے چلتے آگے آ رہے ہیں۔ میں اور آپ اسی آدم کے بیٹے ہیں، لیکن یہاں سے شروع کرو تو اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ اس آدم سے شروع ہوا، اینڈ بھی اسی ذات پہ ہوگا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں بندے، اس ذات سے نبوت کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، اینڈ بھی اسی ذات پہ ہوگا۔ جیسے آدم علیہ السلام سے سلسلہ انسانیت کا شروع ہے، ادھر سے شروع کرو گے تو یہاں تک آئے گا، آغاز وہاں سے ہوگا، یہاں سے واپس جاؤ گے تو اینڈ وہاں پہ ہوگا جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ نبوت کا آغاز بھی آدم علیہ السلام کی ذات سے ہوا تھا، اینڈ بھی حضرت پاک علیہ السلام کی ذات سے ہوا۔ ایک اور مثال ریاضی کا جو استاد پڑھاتا ہے جیومیٹری، اس میں جو گول دائرہ بنایا جاتا ہے پرکار رکھ کے، وہ پرکار کی جو نوک ہیں اس کو ایک جگہ پہ یوں کاٹ دیا جاتا ہے، دوسرے سے بھی یوں گھمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں آغاز ہے دوسرا پرکار گھوم کے اینڈ بھی وہیں پہ ہوتا ہے، جہاں سے آغاز ہے اینڈ بھی وہیں پہ ہے۔ نبوت کا آغاز بھی مصطفیٰ کی ذات سے اور اینڈ بھی مصطفیٰ کی ذات پہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے اور کوئی خاتم نبی بن بھی نہیں سکا، بن بھی نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکا، ہو بھی نہیں سکتا۔ نبی بھی پہلے میرے آقا اور آخری نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی چیز کا لحاظ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریاء شمس الضحیٰ قطب الدجیٰ خیر الورى نور الہدی بلغ العلا کشف الدجیٰ مکین قربت خضراء لا يمکن الفناء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی کا بھی بالغ مرد کا ابا نہیں ہے، بالغ مرد کا والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہے، نبوت کے اوپر سٹیمپ ہے، مہر ہے۔ جب کسی چیز پہ کسی لفافے پہ سٹیمپ لگ جاتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مکمل ہے، اس کے اندر کچھ نہیں جا سکتا اور اس سے باہر بھی کچھ نہیں آ سکتا۔ جب اس میں سے کچھ نکالو گے یا کچھ داخل کرنے کی کوشش کرو گے، وہ سٹیمپ 2 نمبر ہو جائے گی، وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ نے نبیوں پر مہر لگا دی، چکا دیا، نہیں پتہ کیا دھوکہ دیتے ہیں، بظاہر لیبل بڑا خوبصورت ہے، بظاہر لیبل بہت خوبصورت ہے، قادیانی کہتے ہیں خاتم کا معنی عربی میں مہر بھی ہوتا ہے، سٹیمپ، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اس معنی میں نہیں مانتے جس میں پوری امت مان رہی ہے، 14 صدیوں سے مان رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی، سٹیمپ لگے گی تو نبی بنے گی۔ بظاہر کی بہت بڑی اتھارٹی دی جا رہی ہے آپ علیہ السلام کو، بہت بڑا منصب دیا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جس کی ذات پہ نبوت کی مہر لگے گی، مصطفیٰ کی سٹیمپ لگے گی، وہ نبی بنے گا۔ بظاہر بڑا اچھا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پہلے نبی اللہ بنا رہا تھا، اب مصطفیٰ کی سٹیمپ لگے گی تو نبی یہاں سے بننا شروع ہو گئے۔ مرزا غلام قادیانی پر کی سٹیمپ لگی ہے، مہر لگی ہے، اسی نبوت کی وجہ سے ان کے تابع بن کر نبی ہیں، ان کے امتی بن کر نبی ہیں، ذلی بروزی نبی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ تعبیریں کر کے امت سے رشتہ کاٹ دیا گیا اور ظاہراً امت کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں جس میں ساری امت مان رہی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ساری امت کیا مان رہی ہے کہ نبوت کے سلسلے کو اللہ نے شروع کیا تھا، وہ مکمل ہو گیا، لفافہ پیک ہو گیا، بند ہو گیا، سٹیمپ لگ گئی، اب کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا، باہر سے اندر نہیں آ سکتا۔ تو نیا نبی کسی شکل میں، کسی صورت میں، کسی حیثیت سے بھی تشریعی نبی، نیا تشریعی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، امتی نبی یا حقیقی نبی، کتاب والا نبی، بغیر کتاب والا، سابقہ شریعت کو چلانے والا یا نئی شریعت لانے والا، کسی حیثیت سے بھی
کوئی نبی بحیثیت نبی کے نہیں آ سکتا، یہ امت کا عقیدہ ہے، یہ 14 صدیوں سے امت کا عقیدہ ہے۔ کسی حیثیت سے بھی، کسی رنگ روپ میں بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ اپنے زمانے کے نبی ہیں، لیکن اب قیامت کے قریب جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے، بلکہ وہ جو میں نے تیسرے پارے کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا نا کہ میرے نبی کی نصرت کرو گے، ایمان لاؤ گے، اقرار کرتے ہو، اس ایمان اور اقرار کی عملی شکل، پریکٹیکل شکل وہ سارے نبیوں کی طرف سے فرض کفایہ پورا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اس لیے کہ میرے نبی سب سے آخر میں آئے، وہ سارے پہلے گزر گئے، عالم ارواح میں تو سب نے اقرار کیا، ایمان لائے، دنیا میں یہ موقع نہیں ملا، تو سب کی جانب سے ایک وکیل کی حیثیت سے وہ اقرار کو پورا کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی نصرت کرنے کے لیے جو قرآن میں آ چکا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور پھر وہ جو باقی کچھ نبی یہ دعا مانگتے کہ اللہ اپنے حبیب اور محبوب کی یہ امت ہمیں دے دے، اللہ نے فرمایا یہ میں اپنے حبیب کو دے چکا ہوں۔ پھر انہیں دعا یہ مانگی اللہ یہ اپنے حبیب کی امت اگر ہمیں نہیں ملتی، ہمیں پھر اس اپنے حبیب کی امت میں سے بنا دے۔ اس دعا کو بھی اللہ نے قبولیت کی شکل دی، اور عملی اس کا جو مظاہرہ ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہوگا کہ اللہ نے ان کے حق میں دعا قبول فرما لی، اور یہ اللہ نے سلسلہ اس طرح چلانا ہے۔ لیکن میرے نبی کی نبوت اور ختم نبوت پہ ان کی آمد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آ رہے، وہ تابع بن کے اللہ کے نبی کی امتی بن کے آ رہے ہیں، اپنے زمانے کے وہ نبی ہیں۔ یہاں بھی کہتے نہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی بڑے منصب پہ نبوت کے درجے پہ فائز ہو، اس سے نبوت لے لی جائے، امتی بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے، یہ زیادتی اور ظلم نہیں ہے، یہ ناجائز اور غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے خود دعا مانگی ہے کہ اللہ اس امت میں سے ہونے کا اعزاز ہمیں عطا فرما دیا جائے، وہ اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبوت چھین کے امتی نہیں بنایا، اپنے زمانے کے نبی تھے اور ہیں، لیکن میرے آقا کے دور میں جب آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ جیسے پاکستان کا وزیر اعظم یہاں سے سعودیہ چلا جائے اور وہاں جا کے وہ وہاں کا بھی وزیر اعظم ہوگا، ہاں وہاں عام شہری ہوگا، ایک مسافر کی حیثیت سے ہوگا، وہاں ان کے ماتحت ہوگا، ان کے قانون کو فالو کرے گا، ان کے نظام کے ماتحت چلے گا۔ یہاں کا وزیر اعظم بھی ہے، وہاں کا شہری بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح اپنے زمانے کے نبی بھی ہیں اور اس زمانے میں آپ علیہ السلام کے امتی بھی ہیں۔ بات سمجھا کہ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا متفقہ عقیدہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی کسی قسم کا کسی زمانے میں نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ خود آپ علیہ السلام کے زمانے میں، خود آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی جانب خط بھی لکھا کہ اب اس حکومت کو، ختم نبوت کو، سلطنت کو، ریاست کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو جواب دینا تھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہاں کے حالات لینے کے لیے۔ اس بدبخت اور ظالم نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ظلم کیا، تو زیادتی کی، احادیث کی، سیرت کی تاریخ کتابوں میں لکھا کہ یہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس نے یہ پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ بالکل بالکل دیتا ہوں۔ فوراً ہی پوچھتا ہے کیا اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا انا اسم لا اسمع ما تقول، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سنائی نہیں دے رہا تو کیا کہہ رہا ہے، تیری بات سننے کے لیے میرے کان تیار ہی نہیں ہیں، آمادہ ہی نہیں ہیں، میں یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، میں یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اچھا اسمعوا ھذا ولا تسمعوا ھذا، اپنے نبی کی بات آپ یہ سن لیتا ہے، میری بات نہیں سن سکتا؟ فرمایا نعم، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرے عقیدے کا مسئلہ ہے، نظریہ ایسا ہوتا ہے، ایمان اور عقیدہ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے جلاد کھڑا کیا، وہ جلاد کو کہا اس کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، کاٹ دیا۔
پھر وہی سوال، آگے سے پھر وہی جواب، اور مزید ایمانی قوت کے ساتھ، مزید زیادہ جذبے کے ساتھ جواب آ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ تگڑا جواب آ رہا ہے کہ میں اپنے نبی کے بارے میں جو عقیدہ رکھتا ہوں اس حوالے سے کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، آمادہ ہی نہیں ہوں۔ جلات کو حکم ہوا دوبارہ اس کا دوسرا بازو کاٹ دیا جائے، ایک ایک روز ان کا کٹتا رہا، سوال وہی جواب وہی، نہ سوال بدلا نہ جواب بدلا، جب تک جسم میں جان رہی، سانس چلتی رہی۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا جواب وہی رہا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ میں اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، اپنے نبی کو آخری رسول تسلیم کرتا ہوں، آخری معصوم مانتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ جب تک جان رہی، جب تک خون سب میں رہا، سانس چلتی رہی، سیدنا حبیب بن زید انصاری نے مجھے اور آپ کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ جب اپنے نبی کی بات آ جائے نا پھر کسی اور کی سننی بھی نہیں ہے، کسی اور کا ہم نے ماننا تو درکنار، سننا بھی نہیں ہے، سننا گوارا ہی نہیں کرنا۔ اس مسلمہ کذاب بے ایمان کے خلاف سب سے پہلے جو مجاہد ختم نبوت ہیں، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جنگ کی، اور اتنی بڑی جنگ جنگ یمامہ کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں 27 جنگیں ہوئی، 27 جنگوں میں 259 مسلمان شہید ہوئے، ایک کم 60، اور جنگ یمامہ میں صرف ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں نا، بدری صحابہ وہ کسی جنگ میں نہیں رہیں گے، وہ مدینے میں رہیں گے، میرے پاس رہیں گے، ان کی برکات فیوزات سے میں مستفید ہوں گا، ان سے مشورے کروں گا، ان کے ساتھ کروں گا۔ لیکن جب جنگ یمامہ کی باری آئی آپ نے اپنے اس قانون کو توڑ دیا کہ نہیں، اب بدری صحابہ بھی اس میں جائیں گے، لڑیں گے، 11 بدری صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اتنی اہمیت کا حامل ہے عقیدہ ختم نبوت، اس کی ذات، اس عقیدے پر صحابہ جیسی عظیم ہستیاں بھی اللہ نے قربان کی ہیں اور لگائی ہیں، اس عقیدے پر، عقیدہ ختم نبوت کہ میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کسی قسم کا کوئی نبی تسلیم نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کو مانا نہیں جائے گا۔ یہاں بات کو بھی سمجھ لیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادری جھوٹا نبی ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے تو نبی بھی ہو جھوٹا بھی ہو، ایک جھوٹا ہو پھر وہ نبی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ تشریف فرمائیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی ایک مومن بزدل اور ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، مومن بھی ہے لیکن بزدل ہے، عزیمت کی راہ پہ نہیں چل سکتا، رخصت اپناتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف کھاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب کیا ایک مسلمان اور مومن شخص بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ مومن کے ساتھ بخل جمع ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن رہے گا۔ تیسرا سوال ہوا اللہ کے حبیب کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ اور مسلمان جمع نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا کی شریعت تو یہ بتا رہی ہے، امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جھوٹا بھی ہو، مسلمان بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، مومن بھی ہو، اپنے کردار پہ غور کرے۔ میں اپنے کردار میں جانوں، آپ اپنے کردار میں جان کے دیکھ لیجیے، اگر میں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجیے میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہو جھوٹا نہیں ہو سکتا، کذاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میرا جھوٹ کے بغیر نظام ہی نہیں چلتا، سسٹم ہی نہیں چلتا، تو میرا اشر کیا ہوگا؟ میں کس صف میں کھڑا ہوں؟ اور آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث میں منافق کی نشانیاں بتائیں، ایک روایت میں 3 نشانیاں، ایک میں 4 ہیں۔ اذا حدث كذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، منافق کی نشانی۔ واذا وعد خلف، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ واذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی دے تو خیانت کرے۔ چوتھی نشانی واذا خاصم فجر، جب اس سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ گالم گلوچ کرے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ مومن اور منافق تو جدا جدا سلسلے ہیں، ایک نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو منافق ہو اکٹھے نہیں ہو سکتے، مومن ہو جھوٹا ہو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا کے تو امتی جھوٹ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، نبوت جھوٹ کے ساتھ جمع کیسے ہوگی؟ اور میرے آقا تو اتنے سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے آقا نے اپنی زبان پر پکڑ کے فرمایا اس زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکل سکتا. اور سچائی کتنی ہے اس زبان میں کہ میرے آقا ایک ہی زبان سے بولتے ہیں, ایک ہی وقت میں بولتے ہیں, امت کے سامنے ہے اور صحابہ کرام موجود ہیں, عربی ہی میں بولا جا رہا ہے, لیکن بتا رہے ہیں جو میں نے یہ بولا ہے یہ رب کا قرآن ہے, جو میں نے یہ بولا یہ مصطفیٰ کی زبان ہے. قرآن اور مصطفیٰ کی زبان کو اللہ کے نبی نے مکس نہیں کیا. اگر میرے آقا نہ بتائیں کیسے پتہ چلے قرآن یہ ہے, مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے, قرآن یہ ہے, حدیث یہ ہے, آقا علیہ السلام کی زبان کی بتاتی ہے. میرے صحابہ لکھنے لگے ہو اس کو قرآن بنا کے لکھو, اس کو نبی کی حدیث بنا کے لکھو. حدیث الگ ہے, قرآن الگ ہے, اس سے بڑی سچائی اور کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ کافر اور مشرک میرے آقا کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو اس صادق نبی کی امتی کو بھی صدیق ہونا چاہیے, صادق ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے, اس لیے کہ سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم. کیا خیال ہے جی؟ تو نبوت کے ساتھ کذب جمع نہیں ہو سکتا. سچائی ہی سچائی کا نام نبوت ہے. سچائی اور جھوٹ دو متضاد چیزیں ہیں, جیسے دن اور رات, آگ اور پانی الگ الگ چیزیں ہیں. ایسے ہی میرے عزیزو نبوت صرف سچائی کا نام ہے اور سچائی کے ساتھ جڑ سکتی ہے. جھوٹ کو نبوت کے ساتھ پیوند کاری مت کیجیے. یہ نہ کہا جائے کہ وہ جھوٹا نبی ہے, وہ صرف جھوٹا ہے, نبی نہیں ہے. وہ صرف کذاب ہے, جھوٹا نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی, اور جو نبوت کا دعویٰ نہ کرے لیکن کوئی لا کے بٹھائے, یہ کتاب بھی سمجھنا چاہیے. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے ہمیں. دیکھیں ایک خدا کی سیٹ ہے, کتنا ٹائم ہے جی؟ پونے تک, چلو اللہ کرے کہ مکمل ہو جائے. ایک خدا کی سیٹ ہے, خدائی والی. یہ مصطفیٰ کی سیٹ ہے, مصطفائی والی. توجہ کیجیے گا. اگر کوئی خدائی کی سیٹ پہ خود آ کے بیٹھے, جیسے نمرود نے کہا, فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں, تو یہ بھی بے ایمان ہے. یہ بھی بے ایمان ہے جو خود رب کی سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہے, لیکن اگر کوئی خود نہیں آنا چاہتا دوسرا لا کے بٹھاتا ہے. جیسے یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. رب کی سیٹ پہ جا کے بٹھایا, کچھ نبیوں کو رب بنا دیا. عیسائیوں نے کیا کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گروہ نے بیٹا بنایا, دوسرے نے خدا بنا دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو خدائی کی سیٹ پہ یہ آنا نہیں چاہتے. حضرت عزیر بھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. آنے والوں کا قصور ہے جب خود آئیں گے, لیکن جو آنا نہ چاہے اور اس کی تعلیم کی زندگی ساری کی یہی ہو کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے, اکیلا مشیر کشا ہے, اکیلا حاجت روا ہے, اس پیغمبر کو کوئی اٹھائے رب کی سیٹ پہ بٹھائے, پیغمبر کا قصور نہیں ہوگا, وہ بٹھانے والا وہ لانے والا لعنتی اور بے ایمان ہوگا. ایسے ہی نبوت کی سیٹ پر بھی اگر کوئی خود آئے, جیسے مسلمہ کذاب ہے, اسود انسی ہے, وہاں سے سلسلہ چلا مرزا غلام احمد قادیانی تک, کتنے کذاب آئے جو خود بیٹھنا چاہ رہے تھے. یہ سارے لعنتی اور ان کو ماننے والے بھی لعنتی اور بے ایمان. لیکن اگر کوئی نبوت کی سیٹ پہ آنا نہ چاہے, دوسرا کوئی لائے, تو اس کا تو قصور نہیں ہوگا, جو آنا نہیں چاہ رہا, آیا بھی نہیں ہے. لعنتی اور بے ایمان وہ بنے گا جو لا رہا ہے, جو بٹھا رہا ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نبیوں سے بھی زیادہ رتبہ اور شان ہے 12 اماموں کی. رتبہ امامت برترس پیغمبریت, امامت کا رتبہ نبیوں سے بھی بڑھائے. ان اماموں کا قصور تو کوئی نہیں ہے نا. حضرت علی, امام حسن, امام حسین, حضرت امام زین العابدین, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, امام باقر, امام موسیٰ کاظم اور تقی علی, نبی علی, سارے امام جتنے بزرگ ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں, اہل بیت میں سے ہے, بزرگان دین ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہیں. یہ نبوت کی سیٹ پہ نہیں آنا چاہتے, لیکن جو بے ایمان بٹھائے وہ اسی طرح لعنتی ہے جیسے غلام احمد قادیانی لعنتی ہے یا اس کے ماننے والے بے ایمان ہیں. یہ نبوت کی سیٹ پہ نہیں آنا چاہتے, یہ ان کو بٹھانا چاہتے ہیں. جیسے عیسائی بے ایمان ہوئے, جناب عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں تھا,
گواہ ہیں ایسے یہ بے ایمان ہوئے. 12 اماموں کا کوئی قصور جیسے یہودی بے ایمان ہیں حضرت عزیر کا کوئی قصور نہیں ہے ایسے اماموں کا قصور نہیں ہے. ان کو بٹھانے والے بے ایمان جہنمی لعنتی مرتد زندیق ہے بلکہ یہ ان قادیانیوں سے بھی 12 درجے بڑے بے ایمان ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو یہ کہا غلام احمد قادیانی نبی ہے اور ان بے ایمانوں نے صرف نبی نہیں بنایا نبوت سے بھی اوپر لے گئے. ہم تو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے نبی سننے کو تیار نہیں ہے نبی سے اوپر کیسے مان لیا جائے. مان سکتے ہیں تو جو نبی سے اوپر لے جائے وہ اوپر درجے کا کافر ہوگا نا بڑے درجے کا بے ایمان ہوگا نا. تو جو ایک کو لے کر آئے وہ ایک درجے کا کافر ہوگا تو جو 12 کو لے کر آئے بولو جو 14 معصوموں کو بٹھائے 14 معصوم بٹھا دے نبی کے بعد وہ 14 گنا بڑا کافر نہیں ہوگا. اور یہ بھی سن لو یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہے اگر کوئی صدیق اکبر جیسے کو بھی بٹھائے تو وہ بھی انہی کی طرح بے ایمان ہوگا. یہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. کوئی فاروق اعظم جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. یہ عمر نبی نہیں ہے تو کوئی اور نبی ہو سکتا ہے بولیے نا. اگر کوئی عمر کو بٹھائے وہ بھی قادیانیوں کی طرح بے ایمان ہوگا. کوئی عثمان غنی کو بٹھائے کوئی علی کو بٹھائے کسی صحابی کو بٹھائے کسی اہل بیت کو بٹھائے کسی بزرگ کو بٹھائے اس کے اور قادیانیوں کے اوپر میں کوئی شک نہیں ہوگا کوئی کمی نہیں ہوگی سب بے ایمان ہوں گے. اس لیے کہ نبوت کی سیٹ اسی طرح وحدہ لا شریک ہے. اس طرح خدا خدائی میں وحدہ لا شریک ہے مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن اگر ہمارے جج صاحبان یہ کوئی چور رستہ نکالنے کے لیے قادیانیوں کو کھلی چھٹی دے دیں کہ تم باہر تو اپنے آپ کو قادیانی اور مرزائی اور احمدی شو کرو لیکن اپنے گھر کی 4 دیواری میں تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو تم مسلمانوں کے شعائر اسلام استعمال کر سکتے ہو تم مسلمانوں کے قرآن میں تحریف کر سکتے ہو جیسے مزید ترجمے اور تفسیر چھاپ سکتے ہو جو مزید تعبیر اختیار کرنا تم کر سکتے ہو. اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اس کی بھی اجازت ویسے یہ عقل سے ماورا فیصلہ نہیں ہے. کیسے جاہلانہ فیصلہ کیا کہ ایک بندہ 4 دیواری کے اندر تو مسلمان ہے 4 دیواری سے باہر جائے گا تو مسلمان نہیں ہے. جی یہ کیسا مسلمان ہے. یہاں تو وہ ترجمہ تفسیر چھاپ سکتا ہے تقسیم کر سکتا ہے باہر نہیں. ہمارے قرآن کے اوپر کوئی پابندی ہے ہم پاکستان کیا دنیا ساری کے کسی کونے میں چلے جائیں کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارا ضابطہ ایک ہے ہمارا اسلام ایک ہے دین و مذہب ایک ہے ہمارا قانون ایک ہے. ہم جیسے یہاں مسلمان ہیں وہاں بھی مسلمان ہیں. یہ فیصلہ کیا جج صاحب نے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنی 4 دیواری میں کمرے میں بیٹھک میں دفتر میں گھر میں مکان میں دکان میں وہاں تو تفسیر تعبیر اختیار کر سکتا ہے تحریف والی لیکن باہر نہیں کر سکتا باہر نہیں کر سکتا. جج صاحب تو ہڈی وردی کوئی اپنے گھر چھپا کر کے میں جج جاؤں وہ یہاں 2-4 پھول لگا کے کہے جی میں چیف جسٹس ہوں تو آپ تسلیم کر لیں گے. بولیے بھائی ایک بندہ پولیس کی بھرتی نہیں ہے پولیس کی بھرتی پہن کر کہے جی میں پولیس والا ہوں فوج والا ہوں حالانکہ پاکستانی ہے فوجی بننے کی صلاحیت بھی ہے فوجی بن بھی سکتا ہے اگر بھرتی ہو جائے تو. اگر اس کو تسلیم کرنے کو آپ تیار نہیں ہو کہ یہ پولیس کی بھرتی کی توہین ہے فوج کے ادارے کی توہین ہے جج صاحب کی توہین ہے صاحب یہ اگر تہاڈی توہین ہوندی ہے تو پیغمبر دی ذات لاوارث ہے. بات سمجھ آئی ہے. یہ فیصلہ جو جج صاحب نے کیا آپ اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں ہم اس کو رد کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں اور ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں. جج صاحب پاکستانی قوم کو پھر نہ آزماؤ یہ جتنے بھی برے ہو سکتے ہیں گناہگار ہو سکتے ہیں خطا کار ہو سکتے ہیں لیکن پیغمبر کے ساتھ یہ غدار نہیں ہو سکتے یہ غدار نہیں ہو سکتے. ان کو آزماؤ نہیں. اگر انہیں کچھ میں ریلیف دینا ہے تو وہ پاکستان سے باہر جا کے دو. یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں کہ ہم ان کو قانون کا باغی ہونے کے باوجود یہاں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. جب سے پاکستان کا قانون بنا ہے انہوں نے پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کیا ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ ایسے نمک حرام ہے کہ پاکستان کے قانون کے باغی ہیں
ہم اس کے باوجود اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں. ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس اختیار اور اقتدار ہے, تم ان پہ سزا لاگو کرو, قانون نافذ کرو, یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. ہم اپنے لوگوں کو امن کا درس دیتے ہیں, محبت کا درس دیتے ہیں, لیکن بے غیرتی کا درس نہیں دیتے. امن ضرور ہے, محبت ضرور ہے, لیکن جب تم بدامنی پھیلاؤ گے پھر یہ امن برداشت نہیں ہوگا, پھر ملک عزیز نہیں ہوگا. جس ذات کے نام پہ وہ دیا گیا ہے وہ رب کی ذات عزیز ہوگی یا مصطفیٰ کی ذات عزیز ہوگی. پھر یہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی امت کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہو, تو یہ برداشت نہیں ہوگا. یہ برداشت ہو رہی ہے بھائی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. آپ تیار ہیں سارے؟ تاجدار ختم نبوت, ایسے نہیں زور دو, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز 7 ستمبر کو ہمارا اگلا درس اگر ہوا انشاءاللہ, زندگی رہی تو ہم اسی ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں گے, آگے بڑھائیں گے بات کو. نہ ہوا یا کوئی اور ساتھی ہوئے یا اپنے لوگوں سے بیان کیا بہرحال وہ ہوگا. لیکن 7 ستمبر کو مینار پاکستان پہ 50 سال پاکستان کے اندر قادیانیت کے حوالے سے, مرزائیت کے حوالے سے, ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے قانون پاس ہوا تھا. 50 سال اس قانون کو مکمل ہو چکے الحمدللہ. اب یہ اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے یہ ہے جتنا مرضی کیا گزرا مسلمان ہو اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تو آپ بھی 7 ستمبر کو پہنچیں گے مینار پاکستان انشاءاللہ, بھرپور تیاری کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات میں بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں جامعہ صحابہ صفہ میں تقریباً یہ آج غالباً 35واں ماہانہ درس تھا. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آج تک کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے, مزید اخلاص کے ساتھ ہمیں برکت نصیب فرمائے, ترقی عطا فرمائے. ابھی محترم جناب عزت مآب حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت فیض آپ کے اس علاقے کی جانی شخصیت ہیں, 14-15 سال سے قرآن کی خدمت کر رہے تھے, لیکن اب اللہ نے ان سے ہمیں خدمت لینے کا موقع دیا ہے کہ آپ کے اس ادارے میں مدرسہ صحابہ صفہ میں بحیثیت استاذ اور مدرس مقرر ہوئے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے. بھرپور محبتوں کی اپیل ہے, بھرپور تعاون کی اپیل ہے, جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں اور ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں. بچوں کو یہاں داخل کروا کے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس نظام کو مزید آگے ترقی کے ساتھ لے جائیں. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کچھ کریں گے اور سب مل کے کریں گے. اکیلا قاری احمد مجاہد کچھ نہیں کر سکتا, اکیلا قاری سے ایک بار کچھ نہیں کر سکتا, اکیلا قاری صدیق کچھ نہیں کر سکتا. جب تک میں اور آپ کے دست بازو نہیں بنیں گے, اس قرآن کی خدمت میں ہم حصہ نہیں ڈالیں گے, ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, یہ نظام آگے چلے گا ہی, لیکن اس طرح نہیں جس طرح سارے مل کے چلائیں گے. باقی اللہ کا قرآن ہے, اللہ خود اس کا محافظ ہے, اس نے یہ کام لینا ہے اور لے رہا ہے. ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ میرا کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جائے. ہم دامے درمے سکھنے قدمیں جتنا ہو سکے ان کے ساتھ جس حیثیت سے ہو سکے تعاون کریں گے, ایک ساتھ کھڑے ہوں گے, بچوں کو داخل کروائیں گے. نظام کو بہتر بنانے میں انشاءاللہ ہم بھرپور مدد کریں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. جو مقامی ساتھیوں سے پھر اپیل کروں گا کہ دائیں بائیں اپنے دوست احباب کو متوجہ کیجیے. اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک بچہ تو ہمارا قرآن کے حفظ کے لیے مقرر ہونا چاہیے, تاکہ قیامت میں ہماری سفارش کرے, نجات کا ذریعہ بنے. اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت. یا اللہ ہم سب کے پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, مرد و خواتین بیمار ہیں, بچے بوڑھے جوان بیمار ہیں, یا حاضرین میں سے جو لوگ بیمار ہیں, میرے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. کمی کوتاہی کو درگزر فرما دیجیے. حقیقی سچا مسلمان بنا دیجیے. ختم نبوت کا غازی اور مجاہد بنا دیجیے. یا اللہ اس ادارے کو اور تمام دینی مدارس کو زندگی رات ترقی نصیب فرما دیجیے. تمام دینی مدارس کو یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجیے.
یا اللہ تیرے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اپنے قرآن کے صدقے ان کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ تو اپنی رات میں ترقی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ کبھی کسی ادارے کو بھی، کسی ادارے والے کو بھی، محسن کو، مدرس کو اور طلباء کو محتاج نہ فرمائیے، یا اللہ فقط اپنے در کا بھکاری رکھیے، فقط اپنے در کا بھکاری رکھیے میرے اللہ، فقط اپنے در کا محتاج رکھیے گا، یا اللہ ہم سب کی تمام کوششوں کو، کاوشوں کو، نیکیوں کو، حسنات کو قبول فرما لیجیے، تمام گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو میرے اللہ جان بوجھ کر ہوئے یا بھول کر ہوئے، دن کے اجالے میں، رات کے سناٹے میں، لوگوں کے سامنے کیے، چھپ کر کیے، میرے اللہ تو خوب جانتا ہے، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو میرے اللہ جیسے امت مسلمہ کی پہلے طبقے صحابہ کرام ہم کے اظہار سے راضی ہوئے، یا اللہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ایسی رضا کا اعلان فرما دیجیے، جزا اللہ عنا محمد اللہ عنہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا، آمین بحرمت النبی الکریم یا رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین برحمتک یا ارحم